میرے بھائیوں، ہمارے ہاں سیل لگتی ہے، سیزن آتا ہے، سیزن میں اور سیل میں اشیاء سستی ہو جاتی ہیں اور لوگ دیوانوار بھاگتے ہیں۔ خواتین بازاروں میں رش کر دیتی ہیں کہ سیل لگی ہوئی ہے، سیل لگی ہوئی ہے۔ میرے اللہ کی قسم ہے، کائنات میں کوئی بڑے سے بڑا سخی، کوئی بڑے سے بڑا ہمدرد، کوئی بڑے سے بڑا انسانیت کا خیر خواہ وہ سیل نہیں لگا سکتا جو میرے اللہ نے رحمت کی سیل پہلے عشرے میں لگائی ہے، جو اللہ نے مغفرت کی سیل دوسرے عشرے میں لگائی ہے، جو رحمت کا سیزن یہ ہے، مغفرت کا سیزن یہ ہے۔ اس سے عام سیزن کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے اولہ رحمت، اللہ کی رحمت کا عشرہ ہے، اوسطہ مغفرہ، مغفرہ اللہ کی مغفرت کا عشرہ ہے۔ کیا معنی کہ اس عشرے میں اللہ کی رحمت، دوسرے عشرے میں اللہ کی مغفرت عروج پہ ہوتی ہے۔ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اتنا عروج پہ نہیں ہوتا جتنی اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت عروج پہ ہوتی ہے۔ اور کوئی شخص سمندر تک پہنچ جائے، سمندر تک پہنچ جائے، کنویں تک پہنچ جائے، سیزن کے بازار میں اور سیزن کی دکان، سیزن کے موسم میں بازار میں چلا جائے، لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، دکان پہ پہنچ جائے، ساری کی ساری قربتیں اسے حاصل ہو جائیں اور ساری کی ساری دوریاں دور ہو جائیں، اور پھر بھی وہ سیزن میں کچھ نہ کما سکے، اس سے بڑا محروم کون ہے؟ اس سے بڑا محروم وہ ہے جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت سے محروم رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انجام سے میری آپ کی، ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، اگلی بات بڑا توجہ کے ساتھ سمجھیں۔ میرا اللہ ہر آن ہر لمحہ رحمت فرما رہا ہے، میرا اللہ ہر آن ہر لمحہ مغفرت فرما رہا ہے، لیکن اس نے رحمت کے، اس نے مغفرت کے ضابطے رکھے ہیں۔ رحمت تو ہے، فرمایا کسے میری رحمت ملے گی؟ وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ توجہ کے ساتھ سنیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے، اللہ کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ اسے حاصل کون کر سکتا ہے؟ اسے حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے جس شخص میں اللہ کی صفت رحمت جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنا ہی اللہ کی رحمت کو اختیار کر لے گا۔ جس شخص میں اللہ کی صفت مغفرت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی اللہ کی مغفرت کو پا جائے گا۔ توجہ کے ساتھ سمجھیں، ایک عربی کا مقولہ ہے، فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اے لوگو اللہ کے اخلاق کو اپنے اندر پالو، اللہ کی صفات کو اپنے اندر داخل کرو۔ اللہ کی صفات کو اپنے اندر داخل کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی وہ صفت تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ کیا معنی؟ الرحمن یرحمہم الرحمن، الراحمون الراحمون یرحمہم الرحمن، رحمان کی طرف سے رحمت، رحمان کی طرف سے مہربانی حاصل ہوگی کن کو؟ الراحمون، جو رحم کرنے والے ہیں۔ رحم کرنے والوں کو رحمان کی رحمت حاصل ہوتی ہے، رحم اور مہربانی شفقت کرنے والوں کو رحمان کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو، زمین والوں کے لیے تم مہربان بن جاؤ، زمین والوں کے لیے تم شفیق بن جاؤ، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ تخلقوا باخلاق اللہ، الراحمون یرحمہم الرحمن، اللہ تعالیٰ سے
رحمت کا سوال کرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے رہو، لیکن اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگو، اور اللہ تعالیٰ سے جتنی رحمت چاہتے ہو، سنیں توجہ کے ساتھ سنیں، جتنی اللہ تعالیٰ سے رحمت چاہتے ہو اتنی ہی رحمت اللہ کی مخلوق میں بانٹتے رہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ الفاظ میرے اور آپ کے دل و دماغ میں اور جسم کے ایک ایک ذرے میں اتار دے۔ تم چاہتے ہو میں نے ایک مرتبہ جرم کیا، میرا اللہ مجھے معاف کر دے، پھر جرم ہو گیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، بار بار بغاوت کر رہے ہو، بار بار قصور، بار بار نافرمانی اور بار بار حکم عدولی کر رہے ہو، پھر بھی اس کی رحمت کی امید رکھتے ہو، اس کی رحمت کی دعائیں کرتے ہو۔ اے بندو، جتنی تم اپنے لیے رحمت چاہتے ہو، تمہارا مہربان اللہ تم پہ مہربان ہو، کتنا مہربان، میں تم پہ کتنا مہربان ہوں، میں تم پہ کتنی رحمت کروں۔ اے بندو، جتنے تم میری مخلوق کے لیے مہربان ہو جاؤ گے اتنا ہی میں اللہ تم پہ مہربان ہو جاؤں گا۔ جتنی تم رحمت میرے بندوں پہ کرو گے اس سے کئی گنا رحمت میں تم پہ کروں گا۔ ہمارے آقا و مولا سید کائنات فخر موجودات سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ، وہ سب کہہ دیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کی بخشش فرمائیں گے، ایک بندے کو معاف فرما دیں گے، اس کے سارے مغفرت کے اسباب اسے حاصل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ یا اللہ، جب تیرے بندے میرے پاس آتے تھے اور کھوٹا سکہ لے کے میرے پاس آ جاتے تھے، کھوٹا سکہ لے کے آتے تھے، مجھے پتہ ہوتا تھا یہ سکہ کھوٹا ہے، مجھے پتا تھا جعلی نوٹ ہے، جعلی نوٹ لے کے میرے پاس آ جاتے تھے اور مجھے سب کچھ پتا ہوتا تھا۔ یا اللہ، میں سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے، صرف نظر کرتے ہوئے، ان کے کھوٹے سکے کو، جعلی نوٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کی مطلوبہ چیز ان کو دے دیتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے اچھا تو مجھ سے زیادہ سخی بننا چاہتا ہے، مجھ سے زیادہ کریم بننا چاہتا ہے۔ اے بندے، جس طرح دنیا میں تو نے میرے بندوں کے جعلی نوٹ اور کھوٹے سکے قبول کر لیے ہیں، آج میں تیرے سارے کے سارے گناہوں کو اسی برکت سے معاف کر دیتا ہوں۔ میرے بھائی توجہ کے ساتھ سنیں، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ دال گا رہے ہوتے ہیں، 2 نمبر بات کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے سامنے، اور آپ کو پتہ چلتا ہے جھوٹ بول رہا ہے، پتہ چل رہا ہے مجھے دال گا رہا ہے، میرے ساتھ 2 نمبری کر رہا ہے۔ کمال یہ ہے، اسی حدیث کے مطابق اس کی 2 نمبری، اس کے جعلی پن کو اور اس کے جھوٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے ساتھ رحمت والا معاملہ کرو، اس نیت کے ساتھ کہ میرے اللہ مہربان مجھ پہ رحمت کر دے۔ تو فرمایا اللہ کی رحمت چاہتے ہو، اللہ کی مغفرت چاہتے ہو، عشرۂ رحمت ہے، عشرۂ مغفرت ہے۔ عشرۂ رحمت میں بھی اگر تم اپنے بھائیوں پہ مہربان نہیں ہوئے، عشرۂ رحمت میں بھی اگر رشتہ داروں پہ مہربان نہیں ہوئے، عشرۂ رحمت میں بھی اگر اپنے اعزا اقربا کے لیے مہربان نہیں ہوئے، عشرۂ رحمت میں بھی مخلوق کے لیے مہربان نہیں ہوئے، تو اللہ کی رحمت تمہیں کیسے حاصل ہوگی؟ عشرۂ مغفرت ہے، عشرۂ مغفرت میں معاف کر دو، عشرۂ مغفرت میں بڑی بڑی زیادتیاں معاف کر دو، عشرۂ مغفرت میں بڑے بڑے نقصان جس نے پہنچائے ہیں معاف کر دو، معاف تم کرو، میرا اللہ اس عشرۂ مغفرت میں تمہیں معاف کر دے گا۔
کتنا آسان سودا ہے اور صاف ستھرا کھرا سودا ہے. اللہ کے ساتھ سودا کرو. یا اللہ ہمیں رحمت چاہیے, ہمیں مغفرت چاہیے, بس تم تھوڑی سی کوشش کرو, اللہ کی مخلوق کے لیے مہربان ہو جاؤ, اللہ کی مخلوق کے لیے معافی کرنے والا اور اللہ کی مخلوق کو معاف کرنے والا بن جاؤ. عشرہ رحمت بھی تمہارے لیے ہے, عشرہ مغفرت بھی تمہارے لیے ہے.